میری تو کافی کوشش تھی. پھر ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. انہوں نے میرے ساتھ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے انہیں کہا دیکھیں آپ کی نسبت ہے محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو عرفان شاہ صاحب زیادہ انگلینڈ ہوتے ہیں, تو ان دنوں آئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا وہ تشریف لائے ہوئے ہیں بکھی شریف کے سجادہ نشین اور عالم دین ہے بہت بڑے. تو میری سوچ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک نشست کریں اسی موضوع پہ ٹھیک ہے, خاموشی سے, یا عرفان شاہ صاحب کو آپ متفق کر لیں یا شاہ صاحب آپ کو متفق کر لیں تاکہ عوام کے لیے کنفیوژن ختم ہو. تو اشرف جلالی صاحب نے پازیٹیو جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ شرف شریف کہیں میں ادھر آ جاؤں گا, لاہور جہاں کہیں میں ادھر آ جاؤں گا. تو پھر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد, کیونکہ میری پرسنل گفتگو تو ایسے طالب علم گفتگو تھی نا, ٹھیک ہے, تو میں تو ہے ڈاکٹر صاحب سے متفق نہیں ہو پا رہا تھا باوجود اس کے کہ میرا تو کوئی علمی مقام نہیں ہے. تو لیکن جب میں پھر عرفان شاہ صاحب کو ملا ہوں اور ان سے جب باتیں ہوئیں تو انہوں نے بھی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھا. لیکن ایک چیز بیچ میں رکاوٹ بنی کہ ایک تو وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ تمام گفتگو ریکارڈ ہوگی کیمرے میں. ہاں, جب میں جاؤں گا عرفان شاہ صاحب کے پاس تو ہم جو گفتگو کریں گے وہ ریکارڈ ہو تاکہ محفوظ رہے کہ ہم نے کیا باتیں ریکارڈ رہے. تو عرفان شاہ صاحب کہتے تھے نہیں ریکارڈ نہ کریں, وہ بس ہمارے مدرسے کا طالب علم تھا اور آ جائے میرے پاس, میں سمجھا دوں گا. تو یہ کیا تو میں نے بھی عرفان شاہ سے عرض کیا اگر ریکارڈ کرنے دیں اس میں کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ پھر تماشا لگائے گا یا جو بھی بہرحال مطلب چیزیں غلط اختیار کریں گی تو وہ ریکارڈ نہ کرے, ویسے آ جائے. اچھا دوسرا پھر وہ بیچ میں پیر منور جماعتی صاحب میرے ساتھ تو بڑی محبت کرتے ہیں, میرا بڑا ان سے پازیٹیو تعلق ہے. تو عرفان شاہ صاحب کا بھی خیال تھا کہ اس میٹنگ میں وہ ضرور بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے. اشرف جلالی صاحب کہتے تھے نہیں جی میں نے پیر منور جماعتی صاحب کے سامنے نہیں بیٹھنا. تو یہ دو چیزیں ایسی وہ ان کی یہ تو مطلب کہ اگر دیکھا جائے کوئی سیٹنگ نہ ہو سکی, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں لیکن بہرحال وہ سیٹنگ پھر نہ ہو سکی. لیکن پھر عرفان شاہ صاحب سے جو غلطی اور زیادتی ہوئی کہ انہوں نے آن ایئر اپنا موقف جو تھا جو بھی سمجھا وہ اوپن دینا شروع کر دیا. تو جب اوپن موقف دینا شروع کر دیا تو پھر تو وہ دوسرے گروپ میں ایک کہہ لیں فریق بن گئے نا. میری جب میں بات کر رہا تھا اس وقت ان کی پوزیشن نیوٹرل تھی. جب نیوٹرل آدمی ہے وہ تو دونوں کے درمیان میں بات کرا سکتا ہے. جی جی. لیکن جب ایک بندہ فریق ہی بن جائے تو پھر تو اس کا ایک واضح موقف ہے. میری بات چیت کے دوران کرتے 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 انہوں نے آن ایئر چیزیں کہنا شروع کر دی جو کہ نہیں کہنی چاہیے تھی. سمجھانے کا موقع جب مل رہا تھا سمجھاتے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب سمجھ جاتے, چونکہ میرے جیسا بندہ تو نہیں سمجھا سکتا تھا. باقی کئی بڑے بڑے علماء بھی ان کی خدمت میں گئے لیکن وہ ان کا اتفاق رہنا ہو سکا. لیکن میرا اندازہ تھا کہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب اور پیر سید عرفان شاہ صاحب اگر آپ اس میں بیٹھتے خاموشی سے تو ایک لائن پہ آنے کا امکان تھا. لیکن بہرحال وہ ضائع ہو گیا. تو یہ دونوں باتیں کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں تھی کہ اگر وہ ریکارڈنگ کا کہہ رہے تھے یا وہ ان کو بٹھانے کا کہہ رہے تو کہیں پہ کمپرومائز کر لینا نہیں تھا چاہیے تاکہ ایک مسئلہ جو ایک ہو جانا چاہیے تھا. بس پھر وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں عرفان شاہ صاحب بھی بادشاہ بندے وہ اپنی بات پہ اڑ گئے. اچھا. تو ڈاکٹر جلالی صاحب کہنے لگے کہ اشرف جلالی صاحب کہ دیکھیں پھر ایسے تو فائدہ نہیں ہے بیٹھنے کا. جب وہ نہ ریکارڈ کرنے دیتے ہیں پھر منور جماعتی صاحب کے ساتھ بٹھاتے ہیں تو پھر تو میری انسلٹ کرنے والی بات ہے. مطلب کہ وہ پھر اس بات سے ہیزیٹیٹ کر گئے تو سیٹنگ نہ ہو سکی. صحیح ہے. تو پھر فتوے ایک دوسرے کے اوپر چلتے رہے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے تھے. اچھا یہ اس میں تو میں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے خلاف جو علماء بات کر رہے تھے میں ان کو سمجھتا ہوں کہ غلطی کی انہوں نے زیادتی کی.